بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ میری کلپ شیعہ اوقافی جائیداد کوہ امام ضامن واقع تلمل گری کے سلسلے میں ہے۔ کوہ امام ضامن کی کمیٹی بن کر 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ اس کمیٹی کے عہدیداران و اراکین کون ہیں، اس کا علم کمیٹی کے ممبرز کو ابھی تک نہیں ہے۔ کمیٹی بن کر 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، مگر ایک بار بھی میٹنگ نہیں کی گئی، جبکہ کوہ امام ضامن ڈائریکٹ مینجمنٹ میں تھا۔ وقف بورڈ کی جانب سے مجالس و جشن کے انتظامات کیے جاتے تھے، ذاکرین، شعراء حضرات اور خصیص خان کو مدعو کیا جاتا تھا۔ جب سے یہ کمیٹی کی باغ دوڑ رکن وقف بورڈ جناب سید نثار حسین حیدر آغا صاحب کے ہاتھ میں آئی ہے، سارے مذہبی امور و انتظامات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ الکوثر ٹرسٹ کے ذمہ دار جناب سید نذیر حسن عابدی صاحب سے 24 اپریل کو کوہ امام ضامن پر ملاقات ہوئی۔ کئی باتوں کا علم ہوا، جیسے الکوثر ٹرسٹ کی جانب سے پہاڑ پر بورنگ کی گئی، جہاں سے صرف کھارا پانی آتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے۔ پہاڑ کے نیچے قدیم بورنگ ہے جس سے میٹھا پانی دستیاب ہوتا ہے، وہ زائرین کے پینے کے قابل ہے، مگر لائٹ کا بل ادا نہ کرنے کے سبب محکمہ برقی کی جانب سے وہاں کی برقی منقطع کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے زائرین کو پینے کے پانی کی مشکل درپیش آ رہی ہے۔ جناب سید نثار حسین حیدر آغا صاحب کو برقی کے منقطع ہو جانے کی اطلاع دی گئی، تو صدر صاحب کا کہنا ہے پیسے نہیں ہیں، لائٹ کا بل ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صدر کمیٹی و رکن وقف بورڈ سے ہمارا یہ سوال ہے، جس وقت کوہ امام ضامن کی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، پیسوں کا حساب کیوں نہیں لیے؟ کوہ امام ضامن کی لاکھوں کی رقم کہاں گئی؟ کون سی جائیداد میں انویسٹ کی گئی؟ کوہ ضامن کی رقم جو لاکھوں کی تعداد میں تھی وہ کہاں پر گئی؟ وہ نیز جس وقت کوہ امام ضامن ڈائریکٹ مینجمنٹ میں تھا، پہاڑ کی رقم سے وقف بورڈ کے ملازمین کو تنخواہ کس قانون کے تحت دی گئی ہے؟ اس اہم مسئلے پر رکن وقف بورڈ نے کبھی وقف بورڈ کی میٹنگ میں یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ بغیر خزانے کے کس بنیاد پر کمیٹی بنا لی ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو صدر کمیٹی وہ خازن صاحب کو چاہیے کہ اپنے جیب سے لائٹ کا بل ادا کریں، تاکہ 11، 12 و 13 ذی القعدہ کے جشن سے قبل میٹھے پانی کا انتظام ہو سکے۔ شیعہ رکن وقف بورڈ متولیان و اراکین کمیٹی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اوقافی جائیداد کا مطلب کیا ہے۔ اوقافی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہو سکتی ہے۔ منقولہ یعنی منتقل ہونے والی اشیاء، جیسے ہمارے مذہب کے اعتبار سے علم مبارک ہیں اور تابوت، زری، روضہ جات وغیرہ، یہ آپ کے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد مساجد، عاشورخانہ، امام باڑے، بارگاہیں، علاوہ جات، قبرستان وغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی راہ میں وقف کی جانے والی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو شرعاً فروخت
یا منتقل یا وراثت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی آئین کی روشنی میں ہمارے ملک ہندوستان کی عظیم عدالت نے کہا ہے کہ ایک دفعہ کیا گیا وقف وہ دائمی وقف ہے۔ سی او صاحب اور وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اور شیعہ رکن وقف بورڈ سے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت الکوثر ٹرسٹ کو کوہ امام ضامن کی تعمیری کام میں یہ NOC کی دی گئی، اس کوہ امام ضامن سے متعلق جتنے بھی اراضیات ہیں ان کے سروے نمبر کے حوالے جات دیے گئے ہیں۔ اسے منتخب ہے، یہ منتخب میں بھی یہاں پر آپ کے وہ سب حوالے موجود ہیں۔ تو یہ سروے نمبر کے جو حوالے دیے گئے، تمام سروے نمبر کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وقف بورڈ کے پاس تمام سروے نمبروں کا ریکارڈ ہوگا۔ جب ریکارڈ موجود ہے تو جائیداد کا تحفظ کیوں نہیں کیا گیا؟ وقف بورڈ کے ذمہ داروں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب کوہ امام ضامن کے تحت اگر کوئی جائیداد ہی نہیں تھی تو ملٹری اور ریلوے ڈپارٹمنٹ کو جو زمین فروخت کی گئی ہے اسے جو پیسے کس بنیاد پر لیے گئے؟ اور اگر یہ جائیداد وقف کی نہیں تھی تو گورنمنٹ کے محکمہ جات وقف بورڈ کو رقم کیوں دیے؟ ایک سوال ہے کہ لمحہ فکر ہے، اس پر غور فرمائیں۔ بہرحال بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سروے نمبر رہ گئے، جائیداد چلی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اندرونی طور پر ذمہ دار کچھ لین دین کر چکے ہیں، اس لیے صاحب معاملہ ہے ان سے گفتگو کریں، وہ نیز قانونی کارروائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ زائرین حضرات سے معروضہ ہے کہ الکوثر ٹرسٹ کے جناب سید نذیر حسن عابدی صاحب نے کروڑہ روپے صرف کر کے کوہ امام ضامن پر نہ صرف تعمیری کام کیا ہے بلکہ زائرین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہاڑ کے اوپر پانی کی سہولت کی خاطر بورنگ، طہارت خانے، واش بیسن، پانی کے کولرز، پکوان کے لیے باورچی خانہ اور لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بیت الخلاء کے دروازے توڑ دیے گئے، واش بیسن کی ٹوٹیاں بھی توڑ دی گئی ہیں۔ آپ حضرات اسی کلپ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کمیٹی کے صدر جناب سید نثار حسین حیدر آغا صاحب کے پاس جب لائٹ کا بل ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے تو پہاڑ کا مینٹیننس کیسے کر سکتے ہیں، کہاں سے کر سکتے ہیں؟ لہذا زائرین کا فریضہ ہے صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ جناب سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے گزارش ہے کہ کم از کم ماہ ذوالقعدہ میں محافل کے انعقاد سے قبل انتظامات کا جائزہ لیں اور لائٹ کا بل ادا کریں تاکہ زائرین کو پینے کے لیے پانی فراہم ہو سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب MP کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کے MLC جناب مرزا ریاض الحسن آفندی نے کوہ امام ضامن واقع تلمل گیری کے قرب میں CC روڈ کی تعمیر کی گئی، وہ نیز برقی کی سہولت کی خاطر نیا ٹرانسفارمر نصب کروایا۔ ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و MLC صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزید بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب سے ایک اور گزارش ہے کہ پہاڑ پر سیڑھیوں کے قریب 200 میٹر کا ریمپ بنوانے کے احکامات جاری کر دیں تاکہ جو ضعیف العمر زائرین زیارت سے محروم ہیں ریمپ کے تعمیر ہو جانے پر زیارت کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اجر و ثواب خداوند عالم صدر مجلس
وہ عطا فرمائے گا۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔